دور کے ظالم نہیں تھے، یہ آپ کی امت سے پہلے ظالم ہیں۔ اور نقطہ یاد رکھو کہ جس طرح آج اس امت کے نیکوکار پہلی ساری امتوں پر بازی لے گئے، اسی طرح اس امت کا ظالم اتنا بڑا ظالم ہے، وہ فرعون اور نمرود پر بھی بازی لے گیا۔ کیوں؟ آپ اندازہ کریں، تاریخ اٹھاؤ، تفسیر پڑھو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جوان مرد، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے نیکوکار آئے کہ پتھروں کے اندر 400 سال اللہ کی عبادت کرنے والے اس سے پہلے آتے رہے، لیکن ان سب نیکوکاروں کی نیکیوں کو جمع کر کے ایک طرف رکھو، امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سارے نیکوکاروں کی نہیں، صرف ابو بکر صدیق کو ایک طرف رکھو، ابو بکر صدیق پہلی امتوں کے نیکوکاروں پر غالب ہے، اس واسطے کہ یہ امت مصطفیٰ کا فرد ہے، اور وہ تھے دیگر پیغمبروں کے امتی اور قوم تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمرود فرعون، اس نے کسی رسول کے بچے نواسے رشتہ دار کو ذبح نہیں کیا۔ یزید ابن زیاد، شمر، لعین، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا۔ اب اندازہ کرو، جس طرح پہلی امتوں کو نیکوکار سارے مل جائیں، اس امت کا ایک ابو بکر ان سب نیکوکاروں پر غالب ہے، اسی طرح ان سب ظالموں کو جمع کیا جائے، ایک طرف رکھا جائے، ان سب کے بہائے ہوئے خون کے دریاؤں کو ایک طرف رکھا جائے، اتنا بڑا ظالم نہیں بنتا جتنا یزید بڑا ظالم ہے۔ یہ عام قوم کے بچے نہ تھے، یہ رسول اللہ کے شہزادے تھے جنہوں کو یزید نے ذبح کیا، اور یہ خون عام قوم کے بچوں کا خون نہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایمان کی حالت میں آؤ، اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، کلمہ نصیب ہو گیا، اسی وقت مر گیا تو صحابی قرار پایا، ایک نماز نہیں پڑھی، جہاد میں نہیں گیا، حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، کچھ ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ ملی، بیدار ہوا، کلمہ پڑھا، سیدھا جنت چلا گیا۔ اور ادھر دیکھیے کہ خاندان نبوت جس نے اپنی آنکھ سے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی، وہ مومن بنا، جنتی ہوا، وہ صحابی بنا۔ اور خاندان نبوت وہ ہے جس کے رگ و ریشہ میں خون رسول گردش کا۔ میں یوں کہوں گا، ان دریاؤں کو جو نمرود نے قوم کے بچوں کے بہائے خون کے، فرعون نے بہائے، ان دریاؤں کو ایک طرف رکھ دو، خاندان نبوت کے 6 ماہ کے شیرخوار بچے علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کو ایک طرف رکھو، یہ ایک قطرہ ان دریاؤں پر غالب ہے کہ یہ خون رسول ہے، وہ قوم کا خون ہے، یہ خون رسول ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاندان معمولی نہیں، جنہیں حضور چوما کرتے، جنہیں حضور سونگا کرتے، فرماتے یہ جنتی پھول، یہ میرے جنتی پھول ہیں۔ کوئی باغ میں جائے پھول سونگتا ہے، کوئی صبح سیر کو نکلا کسی پارک میں چلا گیا، پھول دکھائی دیا، سونگ لیا، خوشبو آئی۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ نہ تھا کہ پارک میں جائیں پھول کی خوشبو لیں، بلکہ جب بھی ضرورت پڑتی تو حسنین کریمین کو بلاتے اور سونگ کر صحابہ سے فرماتے یہ دونوں میرے جنتی پھول۔ پھر اس پھول کو جس نے ذبح کیا ہوگا وہ کتنا بڑا جہنم کا خنزیر بنے گا۔ یہ تو آخرت کی بات ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے، ظلم کا انجام بہت بھیانک ہے، بہت بڑی سزا۔ کوئی یزیدی آج دنیا میں باقی نہیں، آج نہیں۔ یزید نے یہ ظلم اس لیے کیا تھا کہ امام حسین میری حکومت میں حائل نہ ہوں
تو میں صدیوں حکومت کرتا رہوں، خاندانی حکومت ہوگی، میرے بعد میرے بیٹے آ جائیں گے، میرا خاندان آ جائے گا، پر تاریخ کربلا کے اس شہیدوں کے میدان سے ہم پوچھتے ہیں، تاریخ کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے ہم نے جب میدان کربلا سے سوال کیا کہ شہادت نواسہ رسول کے بعد یزید نے کتنا عرصہ حکومت کی، یہ حکومت اندھا کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، مسئلہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کا خلیفہ اس بات پر مصر ہے کہ آپ میری حکومت میں قاضی بنیں، کہ اس وقت میری حکومت میں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ سے بڑا قاضی کوئی نہیں، مفتی کوئی نہیں۔ آپ نے یہ عہدہ قبول نہیں فرمایا، اور یہ عہدہ قبول نہ کر کے امت مسلمہ کو بتایا کہ حکومت وہ کرے، وزیر وہ بنے، مشیر وہ بنے، صدر وہ بنے، وزیر اعظم وہ بنے جو عوام کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر نہیں کر سکتا دستبردار ہو جائے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کہیں مجھ سے عوام پر، رعایا پر ظلم نہ ہو جائے اور اس ظلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے شرعی۔ لیکن آج تو ماشاءاللہ عوام بھی مفتی اور حکمران بننے والے وزیر بھی مفتی، کسی مفتی کی بات نہیں، امام کی بات نہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے نواسہ رسول اور آپ کے خاندان کا بدلہ قیامت میں جو لینا، ظلم کا بدلہ وہ تو لینا ہی ہے۔ کیا اس وقت بدلہ نہیں لیا جائے گا کہ جب امام حسین کے خون آلود قمیص کو حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے جلوس کے ساتھ لے کر میدان محشر میں آئیں گی تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو، خاتون جنت کا 70,000 حوروں کے ساتھ گزر ہونے والا ہے۔ سارے محشر والے نگاہیں جھکائیں گی، آپ خون آلود قمیص لے کر عرش کے پائے کے پاس جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مولا آج تو میرے بیٹے کے قاتل اور میرے شہزادے کے درمیان فیصلہ فرما۔ محشر یہ فیصلہ وہاں ہوگا کہ نہیں؟ وہ خاتون جنت دعا کریں، اللہ قبول نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ فیصلہ تو وہاں ہوگا۔ پر اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی فیصلہ سنایا کہ مختار ثقفی کو یزید کے مقابلے میں بادشاہ منتخب ہو گیا۔ یہ مختار ثقفی، یزید کی باری آئی تو تاریخ نے لکھا یزید تخت پر تھا، سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا، اور سن 64 ہجری میں یزید جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ جس یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا، حضرت علی اکبر کو شہید کیا، حضرت عباس بن علی کو شہید کیا اور حضرت علی اصغر کو شہید کیا کہ میں نسلوں تک حکومت کروں گا، ٹھیک سن 64 ہجری میں واصل جہنم ہو گیا۔ 4 سال 3 سال رہا، حکومت گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابن یزید بیمار تھا، وزیروں نے مشورہ کیا، کون تھا کہ اس وقت ووٹنگ کرواتا؟ ادھر نواسہ رسول کی شہادت اور ووٹنگ کا اعلان کر کے کون تھا جو مایوس ہو کر ان میدانوں سے جہاں ووٹنگ ہوتی وہاں سے نامراد ہو کر نکلتا؟ وزیروں مشیروں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اب ابن یزید کے سر پر حکومت کا تاج رکھا جائے۔ بیمار ہے، گھر میں ہے، کہا میں تخت پر نہیں آ سکتا، بیمار ہوں، کہا تو گھر بیٹھا رہو، لیکن حکومت تو نے کرنی ہے۔ گھر میں جا کر 3 روایتیں آتی ہیں، حکمرانی کا تاج اس کے سر پہ رکھا،
فرمایا کہ تاج رکھنے کے بعد یا تو وہ 20 دن زندہ رہا یا 40 دن اور ایک روایت میں 90 دن گھر میں زندہ رہا، تخت پر نہیں بیٹھ سکا، گھر سے جب نکلا تو اس کا جنازہ ہی نکلا، تخت پر نہیں آ سکا۔ پھر دوسرے بیٹے کو تخت پر وزیروں مشیروں نے بٹھایا، جیسے آج ہی اکثریت سے فیصلے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، چاہے وہ ختم نبوت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی پیغمبر کے خلاف ہو، فیصلے ہو جاتے ہیں، اکثریت فیصلہ کر گئی۔ اکثریت، یہ یزید اس وقت یزیدی حکمران وزیر اسی طرح اکثریت کے فیصلے کرتے تھے۔ بیٹے کو آ کر تخت پر بٹھایا، چھوٹے بیٹے کو، عمر 18 سال۔ بیٹا جب بیٹھا تھوڑی دیر غور و فکر کیا، تخت کی طرف دیکھا، چند لمحے گزرے، تخت سے نیچے اترا، وزیروں مشیروں کو کہنے لگا میں اس تخت پر تھوک تو سکتا ہوں پر بیٹھ نہیں سکتا کہ جس تخت پر بیٹھ کر میرے باپ نے اتنا بڑا ظلم کیا، امام حسین کو شہید کیا، اس تخت پر مجھے بیٹھاتے ہو۔ مختار سقفی آ گیا، بادشاہ منتخب ہو گیا، یزیدیت ختم ہو گئی، شہنشاہی مدفن ہو گئی، اور اس کے وزیر گورنر سب مرے تو پیاسے مرے، یا تاریخی جملہ ہے، سب مرے۔ جس نے بھی شہزادوں کو پیاسا رکھنے میں جس طرح کی معاونت کی، وہ اس وقت تک موت کی گھاٹ نہیں اترا جب تک پیاس سے وہ تڑپا نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، یزید العطش تخت پر کر رہا ہے، لقوے کا مرض لاحق ہے، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، ہائے پیاس مر رہا ہوں۔ وزیر دوڑتے ہیں اور مشیر کتوں کی طرح دوڑتے ہیں، پانی بھر بھر کے منہ میں چھوڑتے ہیں، ایک قطرہ حلق سے اندر نہیں جاتا۔ قطرہ پانی کا اس حلق سے کیسے جائے کہ جس نے ان شہزادوں پر پانی کی بوند بند کر دی، وہاں سے قطرہ آب اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ العطش کرتا، پیاس کرتا، اس دنیا سے چلا تو واصل جہنم ہو۔